السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم نے رمضان سے پہلے ایک ویڈیو میں یہ اعلان کیا تھا کہ اب عملیات سے متعلق کوئی بھی ویڈیو انشاءاللہ ہم عید الفطر کے بعد ہی اپلوڈ کریں گے، لیکن کیونکہ رمضان المبارک میں ہی شرف شمس آ رہا ہے، شرف شمس کی تاریخ آ رہی ہے 7 اپریل، لہٰذا یہ ویڈیو جو عملیات سے متعلق ہی ہے ہمیں اپلوڈ کرنی پڑ رہی ہے، تاکہ جو لوگ اس اہم موقع سے، اس خاص وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیے، شرف شمس پہ کچھ بھی کہنے سے پہلے چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ شرف شمس کیا ہوتا ہے اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ دیکھیے، آسمان میں بہت سے ستارے ہیں، لیکن چند ستارے بڑے متحرک اور بڑے ہوتے ہیں، جو مشہور بھی ہیں، معروف بھی ہیں، جن کو سب جانتے ہیں۔ جن میں دو تو بہت ہی مشہور و معروف ہیں، شمس و قمر، یعنی چاند اور سورج۔ ہر دن کے 7 ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ہر دن ایک الگ ستارے کی حکومت ہوتی ہے، لیکن یہی ہر ستارہ کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں اسے مقام شرف حاصل ہوتا ہے۔ 7 ستارے کون سے ہیں؟ ہم چلیے شروعات ہفتے کے روز سے کرتے ہیں۔ ہفتے کے روز زحل ستارہ ہوتا ہے، اس کی حکومت ہوتی ہے، اور زحل کو جو مقام شرف حاصل ہوتا ہے، مقام شرف کو سمجھ لیجئے پہلے۔ مقام شرف کا مطلب ہے جب وہ ستارہ اس کو مقام شرف ہوگا تو اس وقت شرف زحل یا شرف مریخ، جس کا بھی شرف ہوگا، اس وقت بڑے خاص عملیات اور خاص نقوش تیار کیے جاتے ہیں جو تاثیر کے اعتبار سے تیر بہدف ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال ہفتے کے روز زحل کی حکومت ہوتی ہے۔ زحل ایک ستارہ ہے، اور زحل کو جو مقام شرف ہوتا ہے، یعنی زحل جو ستارہ ہے پورے آسمان کا جو دورہ کرتا ہے، پورے آسمان کا، دنیا کا جو آسمان ہے پورے آسمان کا دورہ جو کرتا ہے، وہ 29 سال میں جا کے کرتا ہے۔ یعنی 29 جہاں سے چلا تھا زحل ستارہ، وہیں اسی مقام پر 29 سال بعد لوٹ جاتا ہے۔ اتوار کے دن شمس یعنی سورج کی حکومت ہوتی ہے، اور سورج جو ہے پورے آسمان کا دورہ 365 دن یعنی 1 سال میں کر لیتا ہے۔ اسی لیے شرف شمس ہر سال ہوتا ہے، ہماری تقویم میں اس کا ہر سال وقت آتا ہے۔ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور ہمارے ادارے سے بھی بہت سے نقوش تیار ہو کے شرف شمس کے جاتے ہیں۔ پیر کے دن قمر کی حکومت ہوتی ہے۔ قمر یعنی چاند۔ چاند جو ہے پورے آسمان کا دورہ 28 دن میں طے کر لیتا ہے۔ چاند وہ ستارہ ہے جو کم وقت میں، ان 7 ستاروں میں سب سے کم وقت میں پورے آسمان کا دورہ کر لیتا ہے۔ بہرحال چاند جو ہے 28 دن میں پورے آسمان کا دورہ کر لیتا ہے، تو لہٰذا جو شرف قمر ہے وہ ہر مہینے آتا ہے۔ آپ ہر مہینے شرف قمر کے ذریعے عملیات اور نقوش تیار کر سکتے ہیں۔ منگل کے دن مریخ کی حکومت ہوتی ہے۔ مریخ بھی ایک ستارہ ہے۔ مریخ جو ہے پورے آسمان کا دورہ 540 دن میں طے کر لیتا ہے۔ یعنی 540 دن کے بعد، ہر 540 دن کے بعد وہ مقام شرف میں جاتا ہے، اور اس کو شرف مریخ کے طور پر اس وقت آپ کچھ خاص نقوش اور خاص نقش بنا سکتے ہیں شرف مریخ کے نام پر۔ بدھ کے دن عطارد کی حکومت ہوتی ہے۔ عطارد جو ہے پورے آسمان کا دورہ 180 دن میں طے کر لیتا ہے، تو ہر 180 دن کے بعد اس کو مقام شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور شرف عطارد تیار کیا جا سکتا ہے ہر 180 دن کے بعد۔ اب جمعرات آ گیا۔ جمعرات کو جو ہوتا ہے شرف مشتری، یعنی شرف مشتری کی حکومت ہوتی ہے۔ مشتری جو ستارہ ہے، مشتری کی حکومت ہوتی ہے، اور شرف مشتری جو مشتری ہے، جو ستارہ ہے، وہ پورے آسمان کا جو دورہ ہے وہ 12 سال میں طے کرتا ہے۔ یعنی ہر 12 سال بعد شرف مشتری آتا ہے۔ شرف مشتری بڑا اہم نقش ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ستاروں میں سب سے زیادہ طاقتور شرف مشتری ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ شرف شمس ہوتا ہے۔
بہرحال جمعرات کو مشتری کی حکومت ہوتی ہے، اور مشتری کو جو شرف حاصل ہوتا ہے، یعنی مقام شرف جو حاصل ہوتا ہے، وہ 12 سال کے بعد ہوتا ہے۔ اب رہ گیا جمعہ۔ جمعہ کے دن زہرہ کی حکومت ہوتی ہے۔ زہرہ بھی بڑا اہم ستارہ ہے، زہرہ کے ساتھ میں بھی بڑے اہم نقوش تیار کیے جاتے ہیں۔ زہرہ جو ہے وہ پورے آسمان کا دورہ 300 دن میں طے کر لیتا ہے، ہر 300 دن کے بعد شرف زہرہ ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ 7 ستارے تھے جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا، اور ان کو ایک وقت آتا ہے جب مقام شرف حاصل ہوتا ہے، اس وقت میں عاملین کے لیے، وہ وقت عاملین کے لیے بڑا خاص ہوتا ہے۔ اس وقت بڑے اہم نقوش، بڑے اہم عملیات تیار کیے جاتے ہیں۔ بہرحال آج ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ شرف شمس کے بارے میں کرنی ہے۔ دیکھیے شرف شمس اس سال 2024 کو 7 اپریل کو آ رہا ہے۔ آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ اہل ہیں نقوش بنانے کے، آپ نے نقوش کی زکوٰۃ نکال رکھی ہے، تو آپ نقوش تیار کر سکتے ہیں شرف شمس میں، شرف شمس تیار کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اہل نہیں ہیں تو آپ ہمارے ادارے سے بھی بنوا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ادارے سے ہر سال ملک بھر میں شرف شمس جاتے ہیں، لوگ آرڈر دیتے ہیں۔ تو جن حضرات کو ہمارے ادارے سے شرف شمس تیار کرانا ہے وہ اپنا آرڈر ڈسکرپشن میں موجود نمبر پر دے سکتے ہیں، لیکن برائے کرم آرڈر 1 اپریل سے پہلے دے دیں۔ شرف شمس ہے کیا، اسے بھی سمجھ لیجئے۔ شرف شمس کے یعنی فائدے کیا ہیں۔ اگر آپ کسی اونچے عہدے پر ہیں، اونچی پوسٹ پر ہیں، آپ سیاست داں ہیں، آپ وکیل ہیں، کوئی بڑے عہدے پر ہیں، بڑی پوسٹ پر ہیں، خلاصہ کلام یہ بڑی پوسٹ پر ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا وہ عہدہ، آپ کی وہ پوسٹ، آپ کا وہ اقتدار، آپ کا وہ مرتبہ وہ برقرار رہے، اس میں کوئی کمی نہ آئے، تو یہ نقش آپ کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر آپ بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں خوب خیر و برکت ہو، خوب ترقی ہو، تو انشاءاللہ یہ نقش آپ کے لیے اللہ نے چاہا تو بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کوئی رکاوٹ ہے، بندشوں کا معاملہ ہے، بندشوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، اور بندش کسی بھی نوعیت کی ہو، چاہے وہ شادی سے متعلق ہو، نکاح نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، یا اسی طرح کاروبار کی بندش لگی ہوئی ہے، صحت کی بندش لگی ہوئی ہے، صحت نہیں بن رہی، اسی طرح یعنی کسی بھی طریقے، کسی بھی نوعیت کی بندش ہو، ہر طرح کی بندش کو کھولنے کے لیے بِإِذْنِ اللہ یہ نقش تیر بہدف ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا وقار ہو، آپ کی لوگ عزت کریں، آپ کو تسخیر خلائق کی دولت حاصل ہو جائے، تو دوستو یہ نقش آپ بھی بنوا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ نقش کاغذ پر بھی تیار کیا جاتا ہے، چاندی پر بھی تیار کیا جاتا ہے، سونے پر بھی تیار کیا جاتا ہے۔ کاغذ کی تاثیر اگر 10% ہے تو چاندی کی تاثیر 50% ہے، اور سونے کی تاثیر 100% ہے۔ دوسری بات، کاغذ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ 1 سال کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ کاغذ کا جو اثر ہے، یعنی کاغذ پہ بننے والے شرف شمس کا جو اثر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال ہی رہ پاتا ہے، اور چاندی کا تقریباً 2 سے 3 سال تک رہتا ہے، اور سونے پر جو یہ شرف شمس تیار کیا جاتا ہے وہ تا عمر چلتا ہے، انشاءاللہ تا عمر اس کا اثر برقرار رہتا ہے۔ لیکن چاہے کاغذ کا نقش ہو، چاہے چاندی کا نقش ہو، چاہے سونے کا نقش ہو، اس کی تاثیر برقرار کرنے کے لیے ہمیں ایک چیز کا معمول، ایک چیز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ وہ کیا ہے؟ اتوار کے دن، ہر اتوار کو پہلی ساعت میں، یعنی سورج نکلنے کے بعد فوراً آپ کو سورج شمس پڑھ کر اس نقش پر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس نقش کی تاثیر برقرار رہے گی۔ دوستو یہ تو تھی بات صرف عملیات کی۔ آپ کہیں گے کہ خاص وقت کسی حدیث سے، قرآن سے کہاں ثابت ہے کہ خاص وقت میں کوئی نقش تیار کیا جائے، خاص وقت میں کوئی عمل تیار کیا جائے تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے؟ دوستو بے شک نقش عملیات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ خاص وقت میں کوئی نقش تیار کریں، لیکن دوستو ایک فارمولے کا ذکر میں ضرور کر دیتا ہوں۔ دعا کسی بھی وقت اللہ سے مانگی جائے، دل سے مانگیے، انشاءاللہ قبول ہوگی، شرف قبولیت سے سرفراز ہوگی آپ کی دعا۔ آپ اللہ سے مانگ کے دیکھیے کسی بھی وقت۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ایک جگہ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں
کہ جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. اور کتنا قریب ہوتا ہوں؟ سورہ قاف میں اسے بھی بتا دیا گیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم اپنے بندے سے شہرک سے زیادہ قریب ہیں. تو دوستو، دعا تو کسی بھی وقت مانگیے، آپ دل سے مانگیے، خلوص دل سے مانگیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی دعا شرف قبولیت سے سرفراز ہوگی. لیکن دوستو، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ اگر اس وقت دعا مانگی جائے تو اس کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. مثلاً تہجد کے وقت مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کے امکانات بہت ہوتے ہیں. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. اسی طرح مغرب کے وقت مانگی دعا قبول ہوتی ہے. حج سے جب آدمی واپس لوٹتا ہے جب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. عورت جب حاملہ ہوتی ہے جب بھی دعا قبول ہوتی ہے. جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، افطار کے وقت کی دعا بھی بڑی قبول ہوتی ہے. کہنے کا منشا یہ ہے دوستو، دعا کسی بھی وقت مانگیے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن کچھ خاص وقت بھی اور بزرگوں نے بتائے ہیں کہ اگر اس وقت مانگی جائے دعا تو انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح دوستو، نقش کسی وقت بھی بنائیے، آپ عمل کسی وقت بھی کیجئے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ محنت سے کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا. لیکن اگر آپ کسی خاص وقت کے تحت اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر بنسبت اس عمل کے جو آپ نے عام وقت میں کیا ہے کئی گنا زیادہ ہوگی. شرف شمس کا وقت سال میں ایک دفعہ آتا ہے. اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ اگلے سال ہی آئے گا. اور اگلا سال کس نے دیکھا ہے؟ اگلے پل کی کسی کو خبر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. شرف شمس کی بات تو ہو ہی گئی، ہم آپ کے ساتھ روبرو آئی گئے تو کچھ رمضان کی بات بھی کر لیں. دوستو، ماہ مبارک چل رہا ہے. میں آپ سے اولاً سب سے پہلے یہی درخواست کروں گا کہ مجھ ناچیز کے لیے اپنی قیمتی دعاؤں میں کچھ تو حصہ رکھیے. اور میرے لیے دعا بعد میں کریے. سب سے پہلے امت کے لیے دعا کیجیے. خاص طور سے امت سے مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا حالات ہیں دنیا کے اس وقت امت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. کبھی اس حدیث پہ غور کیا آپ نے؟ نہیں کیا تو کریے غور. آپ کے ہاتھ میں کوئی بلیڈ لگ جاتا ہے، کوئی ہلکا سا گھاؤ آ جاتا ہے، کوئی زخم لگ جاتا ہے، پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. زخم تو انگلی میں ہے نا، پورا جسم متاثر ہو رہا ہے. قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، قربان جاؤں. کیا مثال دی انہوں نے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ہمارا کوئی مسلمان پریشان ہے تو ہم کیسے پرسکون ہیں، ہم کیسے سو رہے ہیں سکون کے ساتھ، ہم کیسے اپنی زندگی کی مصروفیات میں جوں کہ تم لگے ہوئے ہیں. کہ ہماری بینائی ختم ہو گئی، ہمارے دل نے دھڑکنا بند کر دیا، ہمارے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا، ہمارے کانوں نے سننا بند کر دیا. جو ہمیں ہمارے بھائی جو تڑپ رہے ہیں، ہماری بہنیں جو تڑپ ہیں، ہمیں ان کی چیخ آہو بوا سنائی نہیں دے رہی ہے، ان کے زخم دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ان کے آنسو دکھائی نہیں دے رہے ہیں. دوستو، اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے درد کو محسوس نہیں کرتے تو خدا کی قسم ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. قرآن نے تو قیامت کے دن کے لیے کہا تھا وَيَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، کہ قیامت کے دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لیکن ہم موجودہ مسلمانوں نے تو دنیا میں نفسا نفسی کا عالم پھیلا رکھا ہے. کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ ہی تو ہو رہا ہے، ہم تو پرسکون ہیں، ہم تو پیسہ بھی خوب کما رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو روز افطاریاں کی پورا دسترخوان فل ہو رہا ہے. ہم تو پیٹ بھر کے کھانے کھا رہے ہیں، مرغے کی ٹانگیں بھی توڑ رہے ہیں، بکرے کی ٹانگیں بھی توڑ رہے ہیں.
ہمارے پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہمارا غم تھوڑی ہے جو ہم افسردہ ہو کر ہے نا اپنی راتوں کی نیند اور دن کا چین خراب کر لیں. دوستو افسوس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنا بڑا جملہ بولا تھا، کتنا بھروسہ تھا انہیں اپنی امت پر کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی رہ گئی. ہم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا. جس طرح ہم نے بہت سی حدیثوں کو، قرآن کریم کی بہت سی آیتوں کو نظر انداز کر دیا، ہم نے اس حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا. آپ دور مت جائیے، چلیے دور مت جائیے، اب آپ اپنے قرب و جوار میں جا کر دیکھیے. دوستو ہمارا دسترخوان فل ہے، اپنے پڑوسیوں کا بھی حال لیا، پرسان حال بنیے، حال دریافت کیجیے. یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بات، آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 گھر ایسے مل جائیں گے جن کے گھر میں محترم ہے نا فاقے چل رہے ہوں گے رمضان میں بھی. وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں محترم، انتظار میں کہ کوئی لائے گا تو ہم افطار کریں گے، ورنہ ایسے ہی سو جائیں گے. دن میں بھی روزہ تھا، رات میں بھی روزہ ہو جائے گا، کیا بات ہے. پچھلے سال کی بات ہے، دور کی بات نہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کون سی مسجد ہے، لیکن میرے قریبی کی ایک مسجد ہے. میرے بھائی افطار لے کر گئے، وہاں امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان لے کر، سفرہ لے کر، مائدہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے. یقین کیجیے دسترخوان خالی تھا بالکل، اور گھنٹی میں مشکل سے 2-4 منٹ باقی تھے. بھائی نے کہا امام صاحب کچھ بھی نہیں ہے دسترخوان پہ. انہوں نے کہا میں انتظار کر ہی رہا تھا، اللہ نے آپ کو میرا مددگار بنا کر بھیج دیا. یہ حال ہے ہم موجودہ مسلمانوں کا. ہمیں اماموں کی قدر نہیں ہے. کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کو، کیا منہ دکھائیں گے. مسجد نمازیوں سے فل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت رمضان میں ہر مسجد نمازیوں سے فل ملے گی. لیکن دوستو نماز میں ہمارا خرچ کیا ہو رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر دو. نماز میں کیا خرچ ہو رہا ہے ہمارا؟ 4 سجدے کی آ گئے. اصل بات تو امتحان وہاں ہوگا جب آپ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب پتہ چلے گا تم کتنے نیک ہو، کتنے تقوی آپ کے اندر ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. قرآن میں عبادت کے طور پر اسلام کے 5 رکن ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ. سب سے زیادہ ذکر ان 5 میں نماز کا آیا ہے. اور نماز کے بعد کسی عبادت کا اگر ذکر آیا ہے تو وہ زکوٰۃ ہے. تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. مختلف انداز سے، امر کا صیغہ، حکم کے انداز سے بھی، خبر کے انداز سے بھی، ہر طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. ایسے ہی کر دیا. دوستو اللہ نے اشارہ دے دیا کہ نماز بے شک افضل العبادات ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، لیکن زکوٰۃ بھی کچھ کم نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھنا جب ہم کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد کسی اور چیز کا ذکر کرتے ہیں تو اسی کا کریں گے جو کم سے کم جس کا پہلے ذکر کر دیا تھا اس کے برابر ہو یا اس سے 19 ہو، کم سے کم قریب ہو. بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. غور کیا کبھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے. صاف اشارہ ہے کہ اللہ کے بعد دونوں جہاں میں اگر کسی کا مرتبہ ہے سب سے بڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دوستو غور کیجیے. شریعت آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنا آپ سارا کا سارا الماری میں جائیں، اپنے لوکر میں جائیں بینک میں اور سارا مال نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیں. نہ، شریعت یہ کبھی نہیں کہتی. شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ
کہ صرف 2.5% دے دیجیے. اور ہاں یہ بات یاد رکھیے، زکوٰۃ دے کر آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں. زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے. اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو حق کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور حق کی ادائیگی کوئی احسان نہیں ہوتا. اسی طرح اور اگر آپ حق ادا نہیں کر رہے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تو آپ حق تلفی کر رہے ہیں، اور اس حق تلفی کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. قرآن کریم میں بڑی سخت وعید آئی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. کہیں ایسا نہ ہو یہ تو زندگی ہے 4 دن کی، گزر جائے گی، سب کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. لیکن دوستو اللہ کے حضور بھی کھڑا ہونا ہے. ایک ایک سوال، ایک ایک اپنے جو عمل کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو اللہ سے بتانا ہے. سب کا حساب ہوگا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دوستو رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. کوئی نہیں جانتا اگلا رمضان ہم میں سے اور آپ میں سے کسی کو میسر ہوگا کہ بھی نہیں. سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ اقدس میں سجدے میں جا کر اللہ سے معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی، اور جو اب تک ہم سے گناہ ہو گئے اس سے معافی مانگ لو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لو، اللہ سے وعدہ کر لو. اور رمضان تقریباً آدھا ہو چکا ہے. اب جتنی کتنی راتیں بچی ہیں، جتنے کتنے دن بچے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. لیکن جس سال اللہ کے رسول کا وصال ہوا اس سال اللہ کے رسول نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا. کتنی محبت تھی قرآن سے، کتنی محبت تھی. ہم قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے. ہمیں یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ قرآن میں اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے. شاید آج یہی وجہ ہے، شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے آج یہی وجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے. کسی غیر مسلم نے قرآن کا مطالعہ کیا گہرائی کے ساتھ. مطالعہ کرنے کے بعد جو اس نے بات کہی، واقعی وہ سن کر ہم مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس نے کہا کہ قرآن کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوا کہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب اسلام ہے اور سب سے بدتر قوم مسلمان ہے. کہاں چلے گئے؟ نہ ہم سے ہمارا پڑوسی خوش ہے، نہ ہم سے ہماری بہن خوش ہے، نہ ہمارے بھائی خوش ہیں، نہ ہمارے والدین خوش ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار خوش ہیں. زکوٰۃ ہم نہیں ادا کر رہے، صدقے ہم نہیں دے رہے، نماز پڑھ رہے تو صرف وہ ایک رسم کے طور پر. کیا ہو گیا؟ دوستو اس سے پہلے کہ موت ہمیں اپنی آغوش میں لے لے، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ سے پکا عہد کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور تیرے نازل کردہ جو کتاب ہے قرآن کریم اس کو صرف پڑھوں گا ہی نہیں پابندی سے، بلکہ اس کی ایک ایک آیت پر عمل پیرا بھی ہوں گا. دوستو دنیا ہم سے ہمارا کردار مانگ رہی ہے، وہ ہم دے نہیں پا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہے تھے؟
کہ کچھ امانتیں ہیں ان کو لوٹا دینا. وہ امانتیں مسلمانوں کی نہیں تھی. مسلمان تو ہجرت کر کے جا چکے تھے. اللہ کے رسول کو بھی حکم نہیں ہوا تھا ہجرت کا, یہ رکے ہوئے تھے. مسلمان تو چلے گئے تھے. امانتیں کفار کی تھی. یہ وہی کفار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر چکے تھے. لیکن آپ غور کیجئے آپ ایک بات پر, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا زخم دیتے تھے, تکلیف دیتے تھے, حد یہ کہ قتل کرنے تک کے در پہ تھے. لیکن اپنی امانت کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے, اس لیے کہ انہیں پتا تھا اگر ہماری امانت سب سے زیادہ کہیں محفوظ ہے تو وہ اسی شخص کے پاس محفوظ ہے. یہ تاریخ تھی ہماری کہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہم پہ اعتبار تھا, آج ہمارے دوستوں کو بھی ہم پہ اعتبار نہیں ہے. آئینے کی ضرورت سب کو کس کو نہیں ہوتی؟ آدمی آئینے کے سامنے کیوں جاتا ہے؟ یہ دیکھنے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, کہیں میرے کوئی داغ تو نہیں لگ رہا. مجھے شادی میں جانا ہے کہ مجھے کسی تقریب میں شرکت کرنی ہے, ذرا میں اچھی طرح تیار ہو جاؤں, کپڑوں پہ کوئی سلوٹ وغیرہ تو نہیں ہو رہی, چہرے پہ کوئی داغ تو نہیں لگ رہا, کریم وغیرہ لگا لوں, پاؤڈر لگا لوں, اگر لگ رہا ہو تو اس داغ کو ختم کر لوں. دوستو, قرآن سے بڑا آئینہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جائیے قرآن کھولیے, انشاءاللہ آپ کی ایک ایک برائی آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے. برائیوں کو چھوڑ دو اور اچھائیوں کو اپنا لو. جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ مومن کیسا ہوتا ہے. ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ اگر میں ان صفات کو یہاں ذکر کروں تو اس کے لیے کئی گھنٹے بھی کم ہیں. دوستو, فی الحال شرف شمس کی بات چل رہی تھی, رمضان ماہ مبارک چل رہا ہے, بات چھڑ گئی, بات طویل ہو گئی. میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ مجھ ناچیز کے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے, مکاتب کے لیے, مدارس کے لیے, سب کے لیے اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. نہیں جانتے, لا عالم ولا تعلمون, نہ میں جانتا نہ تم جانتے کہ اگلا رمضان ہم میں سے کس کے حصے میں ہے یہ کہ نہیں ہے. رمضان تو دور کی بات ہو گئی, لیکن رمضان کا ذکر میں خاص طور سے اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑا مبارک مہینہ ہے, سید الشہور, تمام مہینوں کا سردار ہے. تو دوستو, اللہ سے مانگ لیجئے, اللہ ناراض ہے اسے منا لیجئے. یقین کیجئے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ مانگ کر تو دیکھیے, اپنے سچے دل سے گناہوں کی معافی تو مانگ کر دیکھیے, اور نیکیاں کر کے تو دیکھیے. تو دوستو, انشاءاللہ ضرور مان جائے گا. اپنے ٹوٹے پوٹے ہوئے اعمال پر بھروسہ کر کے مت بیٹھیے, تکیہ مت کریے. ایک بات یہاں کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ یاد رکھ لینا, جنت اعمال کی بنیاد پر نہیں ملے گی, جنت ملے گی فضل کی بنیاد پر, فضل خداوندی کی بنیاد پر. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے یہی بات کہی تھی کہ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی. تو صحابہ کرام نے فرمایا کیا آپ بھی اللہ کے فضل ہی سے جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں, میں بھی اللہ کے فضل ہی سے جاؤں گا. دوستو, جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا, دونوں جہاں میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور اللہ کو دونوں جہاں میں سب سے عزیز اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. لیکن وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا, اعمال کی بنیاد پر نہیں جاؤں گا. حالانکہ ان کے اعمال اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. اور قرآن کی محبت میں نے ابھی آپ کو بتا دی. جس سال وصال ہوا اس سال قرآن کا 2 دفعہ دور کیا, اگلے سال ملنے کا نہیں. تو دوستو, ہمیں اپنے اعمال پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے. میں ایک شیئر کر ویڈیو ختم کر دیتا ہوں. مولانا عامر عثمانی صاحب نے ایک قطعہ کہا تھا, نہ زہد و تقوی نے یاوری کی, نہ کام کوئی کمال آیا. نہ زہد و تقوی نے یاوری کی, نہ کام کوئی کمال آیا. حساب کے دن یہ سب عمارت حساب کی ضربتوں نے ڈھا دی. حساب کے دن یہ سب عمارت حساب کی ضربتوں نے ڈھا دی. ہمارے دامن میں وہ تو کہیے کہ تھے ندامت کے چند آنسو, کسی نے ان کو قبول کر کے ہماری فرد عمل جلا دی. دوستو, اگر ندامت
کہ آنسو آپ بہا کے تو دیکھیے اللہ کے سامنے. اللہ نے اگر انہیں قبول کر لیا تو بیڑا پار. اور اگر یقین کیجیے اللہ کی نظر سے ہم گر چکے, اللہ ہم سے ناراض رہا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں دے سکتی. دل میں تو ضعف عقیدت کو کبھی راہ نہ دے, کوئی کچھ دے نہیں سکتا اگر اللہ نہ دے. دوستو دعا میں یاد رکھنا, اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اس سے زیادہ کہنے کی میرے اندر ابھی سکت بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.